بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج سے چند روز قبل ہم نے کہا تھا کہ امریکہ تیسری عالمگیر جنگ کے لیے اسٹیج تیار کر رہا ہے، اور ہم مسلسل اپنے پروگراموں میں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا سیاستدانوں کی گرفتاری پاکستان میں کب نہیں ہوئی، کب لوگ عدالتوں میں نہیں پیش ہوئے، کب مزاحمتی تحریکیں نہیں چلی، ہر دور میں چلی ہیں۔ عمران خان تو وہ ہے جس کو کاندھے پر اٹھا کر ہمارے جرنیل وزیر اعظم ہاؤس تک لے گئے، اور انہوں نے اپنے اختیارات سے انتہائی تجاوز کیا، محض یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ پاکستان کے لیے مسیحا ثابت ہو جائے۔ لیکن حکیم سعید مرحوم اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کی باتیں سب نے فراموش کر دی تھی، وقت نے ثابت کیا، اور کل بالکل مکمل طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان عالمی ایجنڈے کا ٹول ہے۔ پاکستان میں گرفتاری عمران خان کی ہوتی ہے، حکومت اور اپوزیشن کا جھگڑا ہے، لیکن حملہ کہاں ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ورسز کہاں کہاں حملہ آور ہوئے؟ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر، فوجی اداروں پر کون سی ایسی جگہ تھی جہاں انہوں نے حملہ نہیں کیا؟ تو کیا یہ حملہ اچانک ہو گیا؟ کیا ان ورکروں میں اچانک کوئی چیز پیدا ہو گئی کہ یہ فوج کے خلاف شروع ہو گئے؟ انہیں مسلسل یہ زہریلا پروپیگنڈا دیا گیا کہ میں آؤں گا تو سب کچھ ہوگا، اگر میں نہیں آؤں گا تو ملک نہیں بچے گا۔ یہ ہے عمران خان کا موقف۔ اور پھر مزید ایک ایسا گروہ عمران کے ساتھ لگا ہوا ہے جو اسے خود ساختہ اوتار بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مردان میں ایک نوجوان ورکر کا پی ٹی آئی کے ورکروں نے ہی قتل کر دیا جب اس نے گستاخانہ بات کی۔ وہ بات تو عمران کی اسٹیج سے شروع ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے وہ لڑکی جو کاغذ پڑھ رہی تھی، اس نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ آپ کو یاد ہے جلسہ عام میں وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی بولنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس سے کیا کہلوایا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ سادہ لو پاکستانیوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور ایک بدبخت عورت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران کے ساتھ لڑتے ہوئے جو شہید ہو گئے وہ صحابی ہیں۔ آپ بتائیے، اگر وہ صحابی ہیں تو پھر عمران کون ہوا؟ کیا آج تک عمران نے ان باتوں کی تردید کی؟ عمران اس ایجنڈے پر تھا اور ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلیہ بدلنا ہے، حلیہ بگاڑنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دجالی ریاستوں کی تشکیل کی ضرورت ہے، اور عالمی دجالی نظام میں پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج بھی ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت بھی ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ میں لے جاتا ہوں۔ کیا عمران خان پہلا شخص ہے یہ؟ نہیں، عمران خان ایسا پہلا شخص نہیں ہے جس نے لڑکی اور لڑکوں کو، عورتوں اور مردوں کو کھلا ماحول دیا ہے۔ تاریخ میں حسن بن صبا کا ایک کریکٹر بھی تھا۔ اکثر نوجوانوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، انہیں چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں۔ حسن بن صبا حشیش کا اور لڑکیوں کا اور لڑکوں کا استعمال کرتا تھا مسلمان حکمرانوں کے خلاف۔ یہ پہلا کردار تھا۔ اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی اور دن رات ترقی کر رہی تھی، تو پھر ایک کردار آیا لارنس آف عربیہ کا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کردار نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 46 ملک اس میں سے مارد وجود میں آئے۔
اس کے بعد اسی ترکی میں کمال اتا ترک کو حکومت دلوائی گئی، جس نے اذان پر بھی پابندی لگا دی، عربی زبان پر بھی پابندی لگا دی، اور سارا کا سارا ترکی کا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان میں نواز شریف، زرداری اور تمام سیاستدان کرپشن تو کر رہے تھے، لیکن سیکس فری سوسائٹی بنانے میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ انہیں ایک پاکستان میں ایسی حکومت چاہیے تھی جو خاندانی نظام کو توڑ دے اور سیکس فری سوسائٹی کا راستہ کھول دے۔ عمران سے بہتر انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ عمران تو خود کہتا ہے کہ یورپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کی جو یوٹیوب پر آج تک موویز دستیاب ہیں، لوگ اس کو بھول گئے۔ وہ تو خود کہتا رہا کہ میں پلے بایا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے اوتار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، گمراہ کن پروپیگنڈے کے ساتھ۔ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بندوق اٹھائیں، وہ ڈنڈا اٹھائیں، وہ لاٹھیاں اٹھائیں اور فوج کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف کون سے ممالک ہمیشہ اقدامات کرتے رہے ہیں؟ پاکستانیوں غور کریں، جذبات سے ہٹ کے غور کریں۔ ہمیشہ بھارت پاکستان کی فوج اور ایٹمی صلاحیتوں کے خلاف اقدامات کرتا رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل اقدامات کر رہا ہے، امریکہ مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ آج آپ آئی ایم ایف کے نرغے میں کیوں ہیں؟ آئی ایم ایف کو یہاں تک پہنچانے والے پاکستان کے تمام حکمران ہیں، کوئی مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ جرنیل تھا، چاہے وہ نواز شہباز زرداری ہوں، ان سب نے پاکستان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان کی شاہرگ پر اس قدر دباؤ آ گیا ہے کہ اب آئی ایم ایف ہر روز نئی شرائط پیش کر رہا ہے۔ وہ شرائط کیوں پیش کر رہا ہے؟ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے مطابق پاکستان چلے، پاکستان گھٹنے ٹیکے امریکہ کے آگے۔ اب پاکستان میں جو مزاحمتی ایلیمنٹ ہے وہ اس پہ تیار نہیں تھا، پھر انہیں ایک مداری سیاستدان چاہیے تھا، اور عمران سے بہتر مداری سیاستدان کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ قدم قدم پر جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، قدم قدم پر دھوکہ دینے کا ماہر ہے۔ وہ پاکستان کی ہر چیز بیچنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو گرومنگ ہی یہی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہیں۔ ایک طرف کرپٹ سیاستدان ہیں جو مسلسل کرپشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایسا عمران خان ہے جو عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو پاک فوج رکاوٹ بن گئی۔ یہ بہت بڑا وار تھا جو پاک فوج پر کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی فوج کی قیادت نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے دانش مندی ثابت کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے ماضی کی طرح وہ غلطی نہیں کریں گے۔ جو غلطیاں ماضی کے جرنیل کر گئے وہ اب نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی۔ اگر فوج چاہتی تو کیا خیال ہے یہ حملہ آور کامیاب ہو جاتے؟ لیکن ایجنڈا یہ تھا کہ فوج سامنے آئے اور عوام اور فوج کا کلیش ہو جائے۔ عوام سے مراد صرف پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ اس کلیش کو فوج نے بڑی خوبصورتی سے ناکام بنا دیا۔ اداروں کو کیا ہے، تھوڑی سی ریپیرنگ ہو جائے گی، دوبارہ عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن عالمی سازش کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان کی فوجی قیادت نے ناکام بنا دیا ہے۔ اب کھیل شروع ہوا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، تو پاکستان میں اس جنگ کی یہ شروعات سمجھیں آپ۔ پہلے صرف آئی ایم ایف کے ذریعے تھے، اب عمران کے ذریعے ہے، نواز زرداری کے ذریعے بھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ کرپشن سے باز نہیں آتے، یہ پاکستان کی گردن پر مسلسل امریکی دباؤ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس دن یہ کرپشن سے باز آ گئے پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ یہ تمام وڈیرے، یہ تمام جاگیردار ایک ہی بات پہ کمر بستہ ہیں کہ پارلیمانی نظام کے تحت لوٹ مار کا بازار گرم رہے
اور انہیں کوئی پکڑے بھی نہ. لیکن اب ملک ایسے نہیں چلے گا. جنگ آپ پر مسلط ہو چکی ہے. پاکستانیوں سمجھ لیں، یہ جنگ کی شروعات ہیں جو پہلے کسی اور شکل میں تھی اور اب فوجی اداروں پر حملے کی شکل میں ظاہر ہو چکی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تماشا دیکھنا دور بیٹھ کے کہ ہم محفوظ ہیں. آپ غلط فہمی میں ہیں. کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ جنگ ہر گھر تک جائے گی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستانی کاندھے سے کاندھا ملا لیں. پاکستانی اس جنگ کو جنگ سمجھیں، صرف انتخابی سیاست نہ لیں. یہ سیاست ختم ہو چکی ہے. پاکستان میں کبھی جمہوریت تھی ہی نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. لوٹ مار کا ایک نظام ہے. لہٰذا اس جنگ کو جنگ سمجھیں اور کاندھے سے کاندھا ملائیں اور پھر کہیں ہماری فوج تنہا نہیں ہے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان پر حملہ آور چاہے کوئی ملک ہو، چاہے کوئی گروہ ہو، چاہے کوئی عالمی سامراج کی تحریک ہو، ہم مل کے اسے ناکام بنائیں گے. لیکن ہمیں کچھ کام ایسے کرنے ہوں گے جس سے عوام کی تسلی ہو، جس سے عوام کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے ادارے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آج تک پاکستان کے ادارے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو کچھ آپ غصہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ ہیں جو عمران کے حامی ہیں. باقی اکثریت وہ ہے جو اس نظام سے تنگ ہے، جو اس نظام سے مایوس ہے، جو اس کرپٹ لوگوں سے نجات چاہتی ہے. فوج کو، جوڈیشلی کو مل کے بیٹھنا ہے، عوام کو مل کے بیٹھنا ہے. اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صاف ستھری ٹیم عبوری سیٹ اپ میں آ جائے. لیکن یاد رکھیے، بھرتی نہیں ہوگی. وہ بھی قابل اور باکردار لوگ ہوں گے. اگر ایک بھی بھرتی کا بندہ رکھ لیا گیا جس کے دامن پر داغ ہے، آپ کی ساری سکیم فیل ہو جائے گی. کیونکہ اب عوام شعور کے مراحل طے کر رہی ہے اور وہ کسی صورت میں بھی کسی کرپٹ آدمی کو قبول نہیں کرے گی، نہ عورت کو قبول کرے گی. اب آپ دیکھ لیں نا، عورتیں کس طرح میدان میں آ رہی ہیں، کس طرح ورغلا رہی ہیں نوجوانوں کو کہ جاؤ اور لڑو. جوش دلا رہی ہیں. ان عورتوں کا شجرا تو ڈھونڈو. یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں جو عمران کو اوتار بنانے پہ تلی ہوئی ہیں؟ غور کریں، سوچیں. یہ عالمی سازش ہے. یہ وہی سازش ہے جس سازش کو حسن بن صبا نے شروع کیا تھا، جس سازش کو برطانیہ اور امریکہ نے مل کے لارنس آف عربیہ کے ذریعے سلطنت عثمانی کے خلاف استعمال کیا تھا، جس سازش کو ترکی کو کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے کمال اتاتürک کو لانچ کیا تھا. اب پاکستان میں اس کے تسلسل کی لانچنگ عمران کی صورت میں ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی مظلوم نہیں ہے. ظالم اور مظلوم کا فرق کل مٹ گیا. جنہوں نے پاکستان کے عسکری اداروں پر حملہ کیا وہ مظلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ بے وقوف ضرور بنے ہیں لیکن سب نہیں. اور المیہ ایک اور دیکھیے، اب آپ، ہمارے ایک دوست کے بیٹے بھی اینکر ہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، خود بھی پروگرام کرتے ہیں. اب میرا گمان یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ پڑھایا لکھایا اور تربیت کی ہوگی. لیکن کل میں نے ان کا پروگرام دیکھا، بہت افسوس ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ایک فیصل آباد میں شہید ہو گیا، ایک فلاں جگہ شہید ہو گیا، ایک فلاں جگہ شہید ہو گیا. اب اس سے کوئی پوچھے، کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے ابا ہی پوچھ لیں کہ اگر وہ اس کو شہید کہہ رہا ہے تو دوسری طرف کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا لالچ اتنا رگوں میں اتر چکا ہے؟ ہر چیز کو پامال کر دیا جائے. چلو ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، آل فال بک رہے ہیں، وہ تو بکتے رہے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نشاندہی کر رہے ہیں، اس کے گھر پہ حملہ کر دو، اس کے گھر پہ حملہ کر دو، اس کے گھر پہ حملہ کر دو، ہمیں 20,000 دیکھ رہے ہیں، حملے کر دو. کیا وہ 20,000 عقل بھی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. انہیں پتہ لگ گیا کہ کون ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہے. عمران نے تحریک انصاف کو تحریک انتشار میں بدل دیا ہے. اب بتائیے
کرپٹ لوگوں سے نجات کیا عمران دلوا سکتا ہے؟ نہیں دلوا سکتا. اس پہ تو خود کرپشن کا کیس بن چکا ہے. ہمارے ججز صاحبان کو بھی اب سوچنا ہوگا. انہیں بہت جلدی ہوتی ہے ضمانتیں لینے کی، انہیں بہت جلدی ہوتی ہے ریلیف دینے کے لیے. ضرور دیں، لیکن سوچ سمجھ کے تو دیں. یہ تو دیکھیں کہ بات کہاں جا کے رک رہی ہے. اب ہنگامی حالات ہیں پاکستان میں، اور ہنگامی حالات کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. فیصلے کریں، ضرور کریں، لیکن سوچ سمجھ کے بھی کریں. غلطی کی گنجائش نہیں اب، اور جو غلطی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.